بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں اپنی تیسری ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں آپ کی خدمت میں، اور آج میرا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا حضور کی مدینہ کی لائف کا ہے، جو حضور نے مدینہ میں اسپینڈ کری 622 ٹل 632۔ یہ 10 سال حضور نے مدینہ میں گزارے۔ حضور کی پیدائش 570 میں ہوئی تھی، اور 610 میں پھر حضور کو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ ریویلیشن حاصل ہوا، ریویلیشن فرسٹ ریویلیشن، اور پھر اس کے بعد 610 سے لے کے 622 تک حضور مکہ میں رہے اور پھر مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب 632 میں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو اس کا پہلا ایئر میں کیا ایونٹس ہوئے وہ یہ کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تو مکہ کی لائف تو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، بتائی تھی، لیکن اب جو ہے میں تھوڑی سی مدینہ کی لائف پہ میں نے سوئچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو ایونٹ تھا بیٹا وہ یہ تھا اسٹوڈنٹس، ہماری لائف کا، حضور کی لائف کا مدینہ میں، جو کہ بیسیکلی یہ فرسٹ ایئر کہا جاتا تھا، کہ فرسٹ ایئر آف ہجرہ آفٹر ہجرہ۔ تو یہ حضور کا فرسٹ ایئر آف ہجرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں حضور کا سب سے پہلے تو یہ آپ لکھیں گے کہ حضور جو مدینہ سے ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں پہنچے تو بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں حضور کے ویلکمنگ کے لیے، وارم ویلکمنگ کے لیے جمع تھے۔ عورتیں جو ہیں وہ چھتے میں تھی، چھتوں سے، روف سے حضور کا خوش آمدید کرنے کے لیے ریڈی تھی، اور جو ہے وہ مرد اور بچے جو ہیں وہ نیچے سے حضور کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضور کا استقبال ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضور جب آئے تو حضرت ابوبکر کے ساتھ آئے اور حضرت علی بھی تھے۔ ٹھیک ہے، حضور جیسے ہی پہنچے تو حضور، اب تمام مدینہ کے لوگ چاہتے تھے کہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا، ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر پہ گیسٹ بنے، مہمان بنے۔ تو حضور کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے، تو حضور نے کہا کہ میری اونٹنی جہاں پہ رکے گی وہاں پہ میں رکوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اور بیسیکلی حضور کی جو اپنی چاہت تھی نا کہ میں مدینہ میں کہاں رکوں، وہ تھی بنی زہرہ، ایک قبیلہ ہے جہاں پہ حضرت آمنہ کا تعلق تھا، حضرت آمنہ کی وہاں پہ ہی پرورش ہوئی تھی، حضرت آمنہ کا وہیں سے تعلق تھا، بنی زہرہ قبیلہ تھا مدینے میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ شادی کے بعد حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے پاس آ گئی تھی شادی کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو قصوہ تھی وہ رک گئی بنی زہرہ میں، اور بنی زہرہ پہ وہ بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری اونٹنی قصوہ جہاں پہ بھی بیٹھے گی تو میں وہاں پہ رکوں گا اور وہاں پہ میں مہمان بنوں گا۔ پھر وہ بنی زہرہ کے قبیلے میں رک گئی، اور پھر جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور ادھر حضرت ایوب انصاری کے گھر میں انہوں نے مہمان بنے 6 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ رکے وہاں پہ تو ایک سامنے ایک خالی پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضور کی نظر گئی تو حضور نے کہا یہ پلاٹ مجھے بہت پسند آیا ہے، ادھر میں چاہتا ہوں کہ ادھر ایک مسجد بنے، اسلام کے لیے ایک مسجد بنے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو جس کا وہ جو پلاٹ تھا وہ عرفن برادرز تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام تھا سہیل، یہ دونوں عرفن برادرز تھے، وہ پلاٹ ان کا تھا۔ حضور ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضور کو، ان دونوں آفرن، وہ یتیم بھائی تھے، انہوں نے کہا حضور کو کہ آپ اس کو مفت میں بھی لے لیں، کہ حضور نے کہا نہیں یہ نامناسب بات ہے، آپ مجھے اس کی رقم بتائیں۔ پھر انہوں نے وہ رقم بتائی، اور وہ رقم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ رقم کو ادا کیا اور وہ پلاٹ خرید لیا، اور وہ 6 مہینے اس کو بننے میں لگی، اور وہ پھر ایک مسجد بنی جس کا نام رکھ دیا گیا مسجد نبوی۔ ٹھیک ہے، نبوی مسجد رکھ دیا گیا۔ اس کا جو پلرز تھے وہ ٹرنک آف ٹریز سے بنے، جو اس کی والز تھیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی جو اس کی والز تھیں وہ بھی بنی، اور پھر اس کا جو روف تھے یعنی چھتیں تھی وہ پام لیف سے بنی۔ ٹھیک ہے،
یہ اس کا اسٹرکچر اس کو دیا گیا تھا، اور مڈ اسٹون سے بھی اس کی روف بنی، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹرکچر دیا، 6 مہینے بعد یہ مسجد تیار ہو گئی، یہ مسجد نبوی اس کا نام آیا، اور اس میں یہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ بھی تھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی تھا، اور ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ ایونٹ آتا ہے انٹروڈکشن ٹو اذان۔ اب بہت سارے جو مسلمان تھے نا اس وقت، جو مسلمان تھے بہت سارے ہو گئے تھے جب تو تعداد میں، تو وہ ان کو نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا، نماز کا وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ تو وہ جو ہے وہ جو تمام صحابی تھی وہ پریشان تھے، کسی کی نماز بہت زیادہ جلدی ہو جاتی تھی، کوئی بہت لیٹ پڑھتا تھا۔ تو تم پھر کچھ لوگ گئے حضور کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے میں وقت میں بڑی تنگی ہوتی ہے، نماز کا وقت معلوم کرنے میں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور با وقت نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کو کئی صحابیوں نے کہا کہ گھنٹی، رنگنگ آف بیلز، یعنی گھنٹی بجائے جائے نماز کا وقت ہو۔ تو حضور نے اس کو بھی ناپسندیدہ کہا، اور اس کو کہا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کئی صحابیوں نے کہا کہ بیٹنگ آف ڈرمز، ڈرمز کو بجایا جائے نماز کے وقت۔ تو حضور نے کہا نہیں، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، حضور نے اس کو بھی ناپسندیدہ کہا۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، ان کو خواب میں جو ہے وہ نیند میں تھے، ان کو خواب آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ آئے، یہ اذان کے الفاظ تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید پروفٹ کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے یہ آواز سنائی دی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے، میرے خواب میں یہ کیسے الفاظ ہیں؟ تو حضور نے یہ کہا کہ یہ بیسکلی اذان کے الفاظ ہیں، اور پھر انٹروڈکشن ٹو اذان، یہاں پہ پھر یہ اذان ثابت ہو گئی کہ یہ ایک اذان ہوگی، اور یہ ہر نماز سے پہلے اس کو گونجا جائے گا تمام پورے مدینہ میں، اور یہ پوری دنیا میں پھر ایسا اذان، انٹروڈکشن ٹو اذان ہو گیا، قائم ہو گیا، پھر اذان دی جاتی تھی۔ پھر جو حضرت بلال کو بلایا، ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت بلال کو بلایا حضور نے، اور انہیں ایز اے مؤذن آف مسجد نبوی اپوائنٹ کیا، وہ فرض مؤذن آف اسلام بھی ثابت ہوئے، ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی کی امامت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ تھا سیکنڈ ایونٹ، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ٹو اذان پہ۔ تیسرا ایونٹ آتا ہے ہمارا کہ چارٹر آف مدینہ، مطلب یہ چارٹر آف مدینہ ہوتا ہے، چارٹر کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، ٹھیک ہے۔ ایک بیسیکلی ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک ٹریٹی ہوئی تھی جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، حضور کی یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں سب سے پہلے تو اچھا، جب مدینہ میں نا، کیونکہ بہت سارے جو ہے یہودی قبائل تھے، ٹھیک ہے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ حضور نے پھر معاہدہ بھی کیا مدینے میں یہودیوں کے ساتھ۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی، فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو جو ہے فریڈم آف ریلیجن ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اگر نماز پڑھے گا تو یہودی اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کو مذاق نہیں اڑائے گا۔ اگر یہودی اپنے دین کی عبادت کرے گا تو مسلمان اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ فریڈم آف ریلیجن پہلا فوکل پوائنٹ تھا۔ پھر سیکنڈ فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی، اگر جو ہے چنانچہ اگر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، قریش نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو یہودی بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح اگر یہودیوں پر کسی نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو مسلمان اس جنگ میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کی جنگ میں یہودی شریک ہوں گے، یہودی کی جنگ میں مسلمان شریک ہوں گے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے، ایک دوسرے کو شیلڈ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جنگی حالات میں۔ اور تیسرا یہ تھا، تیسرا اور آخری یہ تھا کہ ایکول رائٹس ہوں گے، ایکولیٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی مسلمانوں کو زیادہ حق نہیں ملے گا، کہیں پر بھی یہودیوں کو زیادہ حق نہیں ملے گا، ایکول رائٹس ہوں گے دونوں کے لیے، ایک جتنے رائٹس ہوں گے، ایکولیٹیز ہوں گی۔ یہ ایک چارٹر آف مدینہ سائنڈ ہوا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائن کیا تھا، یہ کہلاتا ہے چارٹر آف مدینہ، جو کہ یہودی کے ساتھ، جیوش کے ساتھ ٹریٹی تھی۔ پھر وہ جو ہے یہ ٹریٹی پہ یہودی پورا نہیں اترے، اور ان تینوں قبیلے میں سے ایک ایک کر کے تینوں قبیلے نے دھوکہ بازی کی مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔
پھر چوتھا اور آخری ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لکھتے ہیں برادر ہوڈ بٹوین دی مہاجرین اینڈ انصارس، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کو انگلش میں کہا جاتا ہے امیگرینٹس، اور انصارس کو کہا جاتا ہے ہیلپرس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مہاجرین تمام اپنا ویلتھ، اپنی پراپرٹی، تمام اپنی جو چیزیں تھی، ٹھیک ہے، اپنی ویلیویبلس سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور دین اسلام کے لیے، فار دی سیک آف اسلام، ٹھیک ہے۔ اور قریش نے ان کی تمام چیزوں پر ان کو کنفسکیٹ کر دیا تھا، قبضہ کر لیا تھا اس پر، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اور اس پہ سوچ وچار کیا کہ مہاجرین اپنا سب چھوڑ چھا کے، پراپرٹی، ویلیویبل چھوڑ کے صرف اسلام کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے انصار سے کہا کہ آپ ان کی مدد کریں اور اپنی پراپرٹی، اپنی ویلتھ میں ان کو شیئرنگ دیں، ٹھیک ہے۔ تو انصارس نے بھی اپنا بہت ساتھ دیا، حضور کی بات مانی، اور اپنی پراپرٹی میں، اپنی ویلتھ میں شیئر کیا۔ ہوا یہ کہ بیسیکلی جب انصارس کا کوئی، جیسے فار ایگزامپل ایک گھر ہے، تو اس گھر کو آدھا کر دیا، ٹھیک ہے، آدھے میں پھر مہاجرین رہے اور آدھے میں انصارس رہے، ایک گھر میں یعنی انصار بھی رہے، مہاجرین بھی رہے، تو ایسے شیئرنگ ہوئی، اور انصارس نے بہت ساتھ دیا مہاجرین کا بھی، ٹھیک ہے، اور ایک یہ برادرہڈ قائم ہوا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کریٹ کیا، اس برادرہڈ کو۔ اچھا، اس میں جو ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ اسٹرانگ ریلیشن تھا، اور ایک جو ہے یعنی ایک بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر اور اعلیٰ ریلیشن تھا یہ ایک برادرہڈ بٹوین دی مہاجرین اینڈ انصارس کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لکھتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ آخری ایونٹ تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو جو ہے وہ نہ ہی انصارس کہتے تھے، نہ ہی مہاجرین کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ مہاجرین تھے، لیکن وہ خود کو مہاجرین نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں دونوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ انصار میں سے بھی ہیں، وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ تھے لیڈر آف دی مسلم کمیونٹی، ٹھیک ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو تمام کو سنبھالنا تھا۔ اب اگر وہ کسی ایک میں چلے جاتے تو پھر دوسری کمیونٹی جو ہے وہ افسوس کرتی، وہ غم کرتی، وہ اعتراض اٹھاتی کہ یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کمیونٹیز سے تھے۔ یہ تھا آپ کا آنسر 10 مارکس کا کوشچن تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تھا میرا آخری تو نہیں، سوری، مطلب تیسرا ویڈیو، تھرڈ ویڈیو تھا، ٹھیک ہے۔ اور جلد سے جلد سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔